السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس پورے ویکینڈ میں یہی بحث ہوتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے اراکین کی پارٹی میں جگہ ہے یا نئے اراکین کی جگہ موجود ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے اور شعیب شاہین صاحب کے انسیڈنٹ کے بعد یہ ڈیبیٹ چل پڑی کہ آیا وہ تمام لوگ جو کہ پریس کانفرنسز کے ذریعے یا پھر فورسفلی پارٹی سے نکالے گئے یا جو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق پارٹی چھوڑ کر گئے، کیا واقعی وہ ابھی بھی اور ان کے دل ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے دھڑکتے ہیں؟ جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب کو پچھلے ہفتے نکالا گیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، فواد چودھری صاحب کی بھی گفتگو تقریباً یہی رہی کہ وہ ابھی پارٹی کو اون کرتے ہیں اور پارٹی کا حصہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف پارٹی کی سیاسی کمیٹی کی یہ رائے ہے اور اس حوالے سے ان کی طرف سے نوٹس بھی جو دیا گیا، اس میں یہی کہا گیا کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ تمام معاملات آخر میں انہی سے جا کے چڑتے ہیں کہ آخر ان کی فائنل سے کیا ہے۔ دوسری دلچسپ بات یہ بھی رہی ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد جس طریقے سے سنگین ترین الزامات فواد چودھری صاحب، سینئر ترین لیڈرشپ جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب، رؤوف حسن صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب شامل ہیں، ان کے اوپر لگا رہے ہیں اور جس طریقے سے فنڈنگ کو استعمال کرنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں، اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے رسپانس آنا بڑا ضروری تھا۔ سیاسی کمیٹی کے اوپر بھی جو ایلیگیشنز ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں وہ بھی تقریباً اسی قسم کے ہیں، یا وہ گفتگو بھی اسی قسم کی ہے جو کہ تنقید کا احاطہ کرتی ہے، جو کہ شیر افضل مروت صاحب کچھ دنوں میں کہہ چکے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں پارٹی کا موقف کیا ہے اور کیا اس حوالے سے کوئی فرد لاہ عمل بھی مرتب کیا جا سکے گا یا پھر نہیں، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو میں ایک کوئک کویسچن کرنا چاہوں گی کہ آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ہمارے سیاستدان اور پارلیمانی جو لوگ ہیں وہ بڑی باتیں تو کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، آج آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو کہ الاؤنسز کے حوالے سے اور تنخواہوں کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ لیجسلیشن تھی جس کے اوپر آج کام ہوا ہے، جس میں سیکٹری کے برابر تنخواہیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بل ہے سر، اس کے اوپر بھی میں آپ کا کوئی کامنٹ چاہوں گی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 17ویں گریڈ سے اوپر کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی اپنے ایسٹس ظاہر کریں گے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ صرف آئی ایم ایف کے زور پہ ہو رہی ہے یا اس میں کچھ حکومت کی بھی نیک نیتی شامل ہو سکتی ہے؟ اگر اس پہ آپ مجھے مختصراً جواب دے دیں تو باقی چیزوں پہ پھر میں بعد میں آتی ہوں۔ دیکھیں، حکومت کی نیک نیتی تو کسی چیز میں نہیں ہے، نہ حکومت اس قابل ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے۔ اس وقت تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے ملک جو ہے وہ بیچ دیا ہے IMF کے ہاتھوں اور گروی رکھ دیا ہے غریب کو، جو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ٹیکسیشن آپ دیکھ لیں، پنجاب میں زراعت کے حوالے سے دیکھ لیں، باقی انفلیشن کے حوالے سے چیزیں دیکھ لیں، ریگولیشنز دیکھ لیں، کس طریقے سے انہوں نے مانیٹری انسٹیٹیوشنز کے نمائندوں کو، ایون چیف جسٹس تک جو ہے وہ ایکسس دے دی۔ سو نیک نیتی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، نالائق لوگ ہیں یہ، ملک گروی رکھ دیا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے ممبر پارلیمنٹس کے الاؤنسز اور تنخواہ کی بات کی ہے نا، اف آئی جی ایم کریکٹ؟ جی بالکل۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا دوں، بائی پالیسی بالکل پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس دن یہ بل وہاں پہ ٹیبل کیا گیا، اس کی کھڑے ہو کے بھرپور مخالفت کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب بات ہے، پارٹی یہ سمجھتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے MNAs نے اس میں بہت سی گفتگو کی ہے، ایسے نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا، فلان نہیں ہوتا، دس از نان سینس۔ دیکھیں، جو الیکشن لڑ سکتا ہے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ڈیرا کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے ہوتا ہے۔ بھائی، آپ کا 8 فروری سے پہلے آپ کے ڈیرے کیسے چلتے تھے؟ 8 فروری سے پہلے آپ کے نظام کیسے چلتے تھے؟ تبھی آپ اپنے حلقے میں صبح شام پھرتے ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ کا آنا جانا ہے اسلام آباد، وہ آپ کو الاؤنسز پہلے ہی مل رہے تھے، بڑھانے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ سو وہ بالکل غلط ہوا ہے ان حالات کے اندر۔ یہ روایت پنجاب میں سے شروع ہوئی ہے، پنجاب کی چیف منسٹر نے وہاں پہ ان کی تنخواہیں اور اسپیکر نے بڑھائی ہیں، تو وہاں شدید قسم کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں وہاں پہ کیا گیا، اور یہاں پہ بھی عمر ایوب صاحب نے اس کو اپوز کیا۔ بہرحال ان کی عددی برتری ہے، they can do what they want, but we in principle disagree and we think this should not have happened۔ صحیح۔ اچھا، آپ سے تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ چلیں پارلیمنٹ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس قانون سازی میں مصروف ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور سینٹ میں بھی ہے، لیکن سر جو مسائل PTI کے اندر سے اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اس سے آبویسلی ٹف ٹائم تو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔
سر فواد چودھری صاحب کی کچھ دنوں پہلے جو جھڑپ ہوئی پہلے شعیب شاہین صاحب سے، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ایک ٹویٹس کا اور میسیجز کا اور انٹرویوز کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں جو سینئر ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیونکہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے آپ کا بھی حوالہ دیا ہے، میں ان ایلیگیشنز میں نہیں جانا چاہتی، لیکن obviously وہ نامناسب چیزیں ہیں، لیکن اس پر آفیشلی پارٹی کی طرف سے جو جواب آیا آپ اسی پہ ہی اکتفا کریں گے یا آپ خود بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں بڑا واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر کا جو ڈویژن یا کوئی انتشار ہے، ایسی کوئی بات نہیں. دا انڈیویجول دیٹ یو مینشن از ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. دا گائے لیفٹ پی ٹی آئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی اس وقت عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری تھے، خان صاحب نے پھر بھی بڑا مہینہ 2 مہینہ دیا اس بات کو، اور اس کے بعد خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہی واز ککڈ آؤٹ آف دا پارٹی، اور وہ نوٹیفیکیشن از آل اراؤنڈ آن دا وہ. اس کے بعد یہ آپ کو پتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا. جو اس انڈیویجول کے ساتھ ہوا وہ عمران خان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ آئی پی پی میں جانے کے بعد وہاں کے اندر کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا، وہ خان صاحب کے اوپر احسان ڈالنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات ہے، میں پہلے واضح پارٹی کی پوزیشن ہے، بھاگنے والے اور کھڑے رہنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگ جائیں جا کے دوسری پارٹیوں کے اس میں بیٹھ جائیں، پھر آپ برابر ہو جائیں ان کے ساتھ جو چھپے رہے، مارے کھاتے رہے، جن کے کاروبار بند ہو گئے، جن کے بچے اور ان کی فیملیز ان سے دور ہو گئی، وہ کیسے برابر ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو پٹھے لٹک جائیں تب بھی برابر نہیں ہو سکتے. جسٹ بیکاز آپ کو ایکیوزڈ ہیں کسی کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس چھوٹے سے کمرے میں 50-60 لوگوں کے ساتھ آپ کو ریگولر جانے کا موقع مل جاتا ہے. خان صاحب وزیدار آدمی ہیں اور وہ آپ کی گفتگو سنتے بھی ہیں، سب کی سنتے ہیں، ایک کی سارا نہیں سنتے نہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ باہر آ کے کوئی مسچیف کریں، دیٹس ناٹ فیئر. تو شعیب شاہین صاحب سینئر آدمی ہیں، پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو تھپڑ مار دینا تو یہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. ایک آؤٹ سائڈر ایک پارٹی والے کو تھپڑ مارا ہے، اینڈ وائی؟ وہ لائر بھی ہے، پولیٹیکل کمیٹی کا ایک ایک ممبر. میں آپ کو بتاؤں، وہ عمران خان صاحب کا ہینڈ پکڈ ہے. ابھی خان صاحب نے 2 خواتین جو ہیں وہ ان کے نام دیے ہیں ابھی 4 دن پہلے. خان صاحب کے اپنے ہینڈ پکڈ ہیں. ہماری تمام ٹاپ کے ذمہ داران جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں. ذمہ داران کے علاوہ ہمارے 2 لوگ باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں، جیسے سوری صاحب ہیں، زلفی صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، سارے لوگ اس کا حصہ ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ ایک منظم سازش ہے، میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کی. اس قسم کے لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے. پھر وہ آپ نے جن ٹویٹس کا ذکر کیا، آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے کن کن لوگوں کن کن اکاؤنٹس کی طرف سے وہ ری ٹویٹس ہو رہی ہیں، اس پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. منصوبہ یہ ہے کہ موجودہ ذمہ داران کو انڈرمائن کیا جائے، کیونکہ جو 9 مئی سے 8 فروری اور 8 فروری سے یہاں تک کھڑا رہا، یہ جو معاملات ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، کسی کو ٹھیک لگے، برے لگے، تیز لگے، سست لگے، یہی لوگ لے کے آئے خان صاحب کی گائیڈنس میں اور خان صاحب کے حکم کے مطابق. کوتاہیاں لوگوں سے ضرور ہوئی ہوں گی، کئی لوگوں نے بڑا اچھا بھی پرفارم کیا ہے، بٹ آپ جو کرنے والے ہیں وہ ان کو انڈرمائن کر کے ورکر اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی یہ ایک منظم کوشش ہے. یہ ان لوگوں کی طرف سے لانچ کیے گئے. مثلاً پی ٹی آئی کے آفیشیل بیانیے کو یہ کہنا کہ یہ را کا بیانیہ ہے. آپ نے سنا؟ یہ آپ نے ٹویٹ دیکھی؟ بالکل. تو یہ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ عمران خان کے ساتھ فیور کر رہے ہیں؟ یہ جو عمران خان صاحب کے بڑے سجن بنے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بیانیے کو را کا بیانیہ کہنا مطلب پی ٹی آئی سے زیادہ محب وطن جماعت کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی لعنت بھیجتی ہے ایسے غیر ملکی قوتوں کے اوپر جو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی ہیں، اور ان کے ایجنٹوں کو بھی پاکستان کے اندر جو ان کے سپورٹرز ہیں. تو یہ لوگ خان کے سجن ہیں. تو اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ لانچ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کا مقصد کیا ہے. سو زیادہ تر لوگ یہی فیصلہ کیا گیا، وہ سارے 25 لوگ تھے کمیٹی میں، انہوں نے ریزولوشن کو کر کے کنڈیم کر دیا کہ آپ کی کمیٹی کے ایک ممبر کے ساتھ زیادتی ہوئی، کنڈیم کر دیتا. وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی اتنی تکلیف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گل بڑی محسوس ہو گئی ہے. تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ چیکن دیو، ٹیکا مارن دیو، کوئی گل نہیں، ساری دنیا مجھے جانتی ہے. ٹھیک ہے جی، میں ساری دنیا سلمان اکرم راجہ کو بھی جانتی ہے، ساری دنیا روف حسن کو بھی جانتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کسے آدمی دے جڑا آپ مشکوک ہوئے، جڑا آپ بھج دوڑ کے مطلب ہے کوئی آدمی عدالت کے سامنے کہ میں بھج دوڑ کے سارا معاملہ وہ دے کہنے دے ہوتے ہم پہ کوئی کیچڑ پھینکنے کی کوشش کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو قانونی کارروائیاں ہیں وہ دیکھیں گے، ہمارا موڈ ہوا تو کریں گے. جب تک میرے پہ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری کی ذمہ داری ہے، میں اپنی کسی چیز کو ذاتی بنا کے پارٹی کے مفاد کے اوپر نہیں کروں گا. دیر آر بگر چیلنجز فار پی ٹی آئی، بگر چیلنجز. خان صاحب کے کیسز ہیں،
ہیومن رائٹس، رول آف لا، یہ جو الائنس بنانے جا رہے ہیں سر، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس بک کے اندر اپنے آپ کو انٹیگل کر کے جو لوگ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اٹینشن سیکر ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ جواب آوے پھر جواب آوے، اس نہیں نانسنس لیکن کا ہم حصہ وقاص نہیں صاحب بننا صرف چاہتے ہیں۔ پارٹی نے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن پھر پارٹی ان کو مطلب نوٹس تو ہو گیا، لیکن خان صاحب خاموش ہیں۔ اب دیکھیں نا، مروت صاحب بھی کہتے ہیں میں ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ خان صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو رہی نا جی، خان جی صاحب آپ دیکھیں نا آج وہ کیس تھا، کتنا اہم کیس تھا، ہم۔ اور اچانک ہمیں لیٹ نائٹ کر کے تو 10 دن آگے کر دیا، 6 مہینے ہو گئے تمہیں اندر عدالت میں جاتے ہوئے۔ خان صاحب کو کیا چیز روک رہی ہے؟ ان کو پتہ ہے تم کیا چیز ہو، ختم ہوئی بات۔ اچھا، اب سر آپ نے بھی اپوزیشن الائنس کا ذکر کیا، تو اب تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ چلیں ان سیاسی چیلنجز سے تو نمٹ رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن اب سیاسی محاذ کے اوپر گورنمنٹ کے خلاف جو الائنس تھا وہ اب بڑی سلو سپیڈ کے ساتھ کیوں پروسیڈ کر رہا ہے؟ مطلب لگ رہا تھا کہ شاید مولانا صاحب کو بھی شامل کر کے پھر کچھ ہیپننگ ہوگی، لیکن بظاہر اس وقت خاموشی نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی حکمت عملی ابھی تک طے نہیں ہو سکی ہے، یا کوئی جو نہیں نہیں، رولز؟ جی کوئی جی جی ایسی بات نہیں، نہیں نہیں نہیں، کوئی چیز ٹھنڈی نہیں ہے۔ آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج سے صرف ہفتے کے اندر اندر ہم۔ جو ہے وہ ہمارا ایک اور پارٹی کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ اس حوالے سے شیپ اپ ہو چکا ہے، اور ہماری وہ جو کمیٹی ہے، جو نیگوشیشنز کمیٹی ہے، ٹرن انٹو رابطہ کمیٹی، وہ ان کے پاس جا رہی ہے۔ اس دوران جماعت اسلامی سے رابطے ہوئے ہیں، اس دوران باقی بہت سی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں، اس دوران کے پی میں پارٹی نے مذہبی جماعتوں کو بھی انگیج کیا ہے، کے پی کی حد تک جو ہے وہ بھی انہوں نے بڑا اچھا، یہ بھی 2-3 دن پہلے انگیجمنٹ ہوئی ہے پارٹی کی ان لوگوں سے، تو کوئی خاموشی نہیں ہے، اٹس ہیپننگ۔ اور آپ نے دیکھا اعلامیہ بھی آیا تھا ایک فریش الیکشن کے حوالے سے، جو خان صاحب کی بھی خواہش رہی ہے، خان صاحب 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، تو انشاءاللہ 20-25 کے دوران آپ دیکھیں گی کہ ایک اور پارٹی کے ساتھ جو ہے ہمارا وہ آپ کو میٹنگ میں جو ہے وہ چیزیں شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، تو بالکل کوئی خاموشی نہیں ہے، چیزیں چل رہی ہیں خان صاحب کی گائیڈنس کے مطابق۔ اچھا، لاسٹ میں صرف اس حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ جے یو آئی فے کو بیسکلی لیڈنگ رول دیا جائے گا احتجاجی تحریک چلانے کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میوچولی سب اکٹھے ہی چلیں گے؟ مطلب کس اسپیکٹ میں غور ہو رہا ہے؟ اور دوسرا کہ اگر اس دوران حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات کی یا بات دوبارہ بیٹھنے کی جاتی ہے، تو پھر وہ بالکل سراسر نو ہوگا، یا اس میں کوئی بات چیت کا آپشن کھلا رکھا جائے گا؟ نہیں، اب تو کوئی بات چیت والا آپشن نہیں ہے نا جی۔ دیکھیں، جب فریش الیکشن آپ نے مانگ لی ہے اور وہ آپ کا اتفاق سے ایک اعلامیہ آ گیا، تو اس میں ہم۔ فریش الیکشن والی بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ کون اس کو لیڈنگ کردار ادا کرے گا، یہ obviously ایک جب وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے گا تو یہ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں گے ہم۔ جب، اور اس میں ہماری قیادت بھی بیٹھی ہوگی، ہمارے ذمہ داران جو خان صاحب نے نامینیٹ کیے وہاں پہ ہوں گے، وہ خان صاحب کی گائیڈنس کی روشنی میں جو مناسب ہوگا وہ مل کے فیصلہ کریں گے جی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، تو اس کے لیے آپس میں جو فیصلہ یہ مل کے طے کریں گے وہ پارٹی کو منظور ہوگا، اور وہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق گائیڈنس میں وہ لوگ کریں گے ان کے ساتھ۔ اچھا، لاسٹ سر کویسچن میں کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو معاشی نمبرز آ رہے ہیں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ حکومت تو جو دعوے کر رہی تھی وہ حقیقت بن رہے ہیں؟ مطلب کبھی ورلڈ بینک کے وفود آ رہے ہیں، آئی ایم ایف بھی شاباش دے رہا ہے، آج پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی ڈیفالٹ کے دہانے سے پاکستان کو واپس لے آئیں شہباز شریف صاحب۔ آپ کے خیال میں اس میں ان کا کوئی کریڈٹ ہے، یا جو وزیر خزانہ صاحب لائے گئے تھے ان کی اپنی پرفارمنس ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آرٹیفیشلی پورٹرے کیا گیا ہے بیسکلی اکانومی کے نمبرز یہ کو سب بہتر کا کرنے سب کے لیے؟ یہ سب کا سب آرٹیفیشلی پورٹرے کیا گیا ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں اکانومی بہتر ہو جائے، اشاریے بہتر نظر آنے لگ جائیں، اٹ ہیز ٹو ہیو اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آن گراؤنڈ، چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ ٹرانسلیشن تو آن گراؤنڈ ہوتی ہے نا ہر چیز کی، آپ کے اشاریے جتنے مزید بہتر ہوں اور نیچے حالت اسی طریقے سے ہو، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 1,30,00,000 لوگ اس ایک نئی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، 1,30,00,000۔ دوسرا، پچھلے 1.5 سال کے اندر 1.8 ملین یعنی کہ 18 لاکھ لوگ پاکستان سے مائگریٹ کر گئے ہیں پچھلے 2 ڈیکیڈز میں۔ دس از دا ورلڈز بگیسٹ ریٹ آف مائگریشن فرام ون کنٹری، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بچے کیوں گئے ہیں؟ ڈگریوں والے اسکلفل لوگ ہیں، وہ اس لیے یہاں سے گئے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ جاب کریٹ نہیں کر رہی ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہو رہی ہے، اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ
import dependent ہے, export dependent نہیں ہے. That means you need lot of dollars to run this economy. اور dollars آپ کے پاس ہے نہیں, اس کے لیے آپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے, کبھی IMF کے پاس, کبھی ورلڈ بینک کے پاس, کبھی امریکہ کو جانتے ہو, کبھی سعودیہ کو, کبھی چائنا کو. اور وہاں سے بھی کو خاطر خواہ بس MOUs تھے, کہانیاں تھے, سینے ٹھپکیاں ہیں, اس کے علاوہ ابھی تک کوئی چیزیں مٹیریلائز اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں. آپ وہ دیکھیں نا, ایک ٹرانچ ایشو کرنے سے پہلے, چیزیں کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں سر اپنے چیف جسٹس سے بھی ملاؤ, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر یہ اتنا ہی ٹھیک ہوتا تو 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے. مطلب دنیا میں سب سے زیادہ ایک ملک کے اندر جو مائگریشن ہے, جابس کریٹ نہیں ہو رہی, لوگ جو ہے وہ روز آپ لوگوں کی کہانیاں سنتی ہیں, لوگ آپ کو ملتے ہوں گے, کسی کی جاب چلی گئی, کسی کا کاروبار ختم ہو گیا. نہیں, جہاں سیکورٹی سچویشن یہ بن جائے جس طرح, مطلب جس ملک میں ایک صوبے سے کچے کے ڈاکو قابو نہ آ رہے, وہاں پہ کیا کاروبار ہونا ہے, کیسے ہونا ہے. بس ٹھیک ہے, یہ لوگ سنا رہے ہیں, ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے, میڈیا کو بھی کسی حد تک مینج کر لیتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ بینگ ٹرانسلیٹڈ آن گراؤنڈ وٹ ایور دے آر کلیمنگ. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات. یقیناً پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے وضاحت بھی کر رہے تھے, اور جو بھی آگے چل کر مستقبل میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے حکمت عملی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے وضاحت کی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اسی سیاسی صورتحال کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے سیاسی طور پر اپوزیشن اور حکومت کے مراسم کچھ خاص بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, وہیں اس پورے سینیریو میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ایک طرف پارلیمنٹ میں قانون سازی اگر دیکھی جائے اور تنخواہوں کی مد میں اضافے کی بات دیکھی جائے تو اپوزیشن اور حکومت یک زبان نظر آتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر اپوزیشن اور حکومت تو اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں پر مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں پر راستے جدا بھی ہو جاتے ہیں. ہم خاص طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے وفد سے لے کے ورلڈ بینک کے وفود اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اور معیشت کے حوالے سے حکومت بڑی پر امید نظر آتی ہے. آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آنا بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں آنے کے باوجود بھی اس مہنگائی کے کم ہونے کے یا مہنگائی کی رفتار کم ہونے کے ثمرات عام آدمی تک پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور دوسری طرف اپوزیشن یک زبان ہو کر ایک ایسے الائنس بنانے کی طرف جا رہی ہے جو بظاہر اگر اپنی احتجاجی تحریک کو سڑکوں پر لے آئی تو پھر یقیناً حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے. اسی پورے سیاسی ماحول کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب. امتیاز صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں حکومت کی پرفارمنس کی, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو درجنوں کے حساب سے قانون سازیاں ہو جاتی ہیں چند ہی گھنٹوں کے اندر. آج ہم نے دیکھا کہ ایک IMF کے زور کے اوپر ایک قانون سازی ہوئی جس میں سرکاری ملازمین کے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کی بات ہوئی, اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی پیدا ہو جائے گی. دوسرا سر, جب تنخواہوں کی بات ہوئی کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے تو اس پر اپوزیشن اور حکومت یک زبان ہو گئے. تو آپ نہیں کہیں گے کہ کیا کوئی پروڈکٹیو لیجسلیشن اگر ہو تو اس میں اپوزیشن اور حکومت تو بالکل ساتھ ساتھ نظر آئیں گے؟ دیکھیں, بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں تو کام ہو نہیں رہا ہے. آدھے گھنٹے میں 10 قانون پاس ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے 26ویں ترمیم دیکھی, یہ بھی شک ہے کہ لوگ پورے تھے یا نہیں تھے, یا جس طرح پورے کیے گئے سب میڈیا جانتا ہے کہ نمبر پورے نہیں تھے اس کے. باہر کیا اس سے عدلیہ کی آزادی جو تھی تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ میں وہ ختم ہو گئی ہے, اور اس میں ہمارے دوست مولانا فضل الرحمان نے بھی کردار ادا کیا, بلاول بھٹو بہت آگے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کولیشن ہے اس نے انڈرمائن کی ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو, اپنی آئینی اختیار کو اور استحقاق کو. اخلاقی جواز اس سے پہلے بھی نہیں تھا, شروع سے نہیں تھا, کیونکہ یہ تو اقلیتی پارٹی کی حکومت ہے, اور یہ اکثریتی پارٹی کو حکومت نہیں دی گئی, اور اس کے باوجود کے انتخابات میں کافی اس پہ سوالات ہیں. تو لہذا اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد جو پارلیمنٹ نے جس طرح ایکٹ کیا ہے, اور جس طرح اپوزیشن بھی کنڈکٹ کر رہی ہے پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو, جس طرح کا مظاہرہ کر رہی ہے اپنے بیہیویئر کا, وہ خوشائن نہیں ہے پارلیمنٹ کے لیے. پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے کرتے پارلیمنٹ جو ہے وہ کنویں میں گر گئی ہے, پاتال میں گر گئی ہے. تو پارلیمنٹ گر جائے گی تو پورا سویلین ڈھانچہ بے ضرر ہو جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے. اب رہا جہاں تک اپنے پرکس بڑھانے کا, تو یہاں تو پورا آپ دیکھتے ہیں ایلیٹ لگا ہوا ہے دوڑ میں کہ کون زیادہ زیادہ پیسے کمائے. یہ آپ دیکھیں گے 268 ارب کے ٹیکس لگے ہیں ان پہ
جو نوکری پیشہ لوگوں پہ، پروفیشنلز پہ، سیلریڈ کلاس پہ، اور جبکہ جو جنہیں ٹیکس دینا چاہیے وہ تو بہت بڑی تعداد ہے جن کی ٹیکس نہیں دے رہی. لہٰذا اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے ہم نے کئی ٹارگیٹ مس کر دیے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم نے ٹیکس اتنا کلیکٹ نہیں کیا جتنا ٹارگیٹ ہم نے مانا تھا. مثال کے طور پہ پرائیویٹائزیشن ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کہ گروتھ کے حوالے سے جو اندازے تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئے ہیں. 1% بھی گروتھ نہیں ہوئی ہے، اس سے بھی کم ہے. سرمایہ کاری نہیں آئی ہے بیرونی. ابھی یہ جو نوکرشاہی کے بیوروکریسی کے حوالے سے جو ان کے اساس ظاہر کرنے کی بات ہے اس میں تو نام ہی نہیں ہے ان لوگوں کے جو بڑے بڑے ذرائع میں بیٹھے ہیں، جیسے پبلک سیکٹر کارپوریشن ہیں یا اور بہت سی گورنمنٹ کے ادارے ہیں. وہ تو اس میں یہ تو سول سروس کے تحت جو لوگ آتے ہیں صرف ان تک یہ محدود ہے، جو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کو قبول نہیں ہوگا. اب بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو آئی ایم ایف کروا رہا ہے، ورلڈ بینک کروا رہا ہے. ہم جب کرتے تھے یہ باتیں ملک میں ہماری بات سنی نہیں جاتی تھی. اب یہ مجبوراً شکنجے میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جیسے یہ مثال کے طور پہ کہ سول بیوروکریسی اور یا جو بھی اسٹیٹ کا امپلائی ہے بشمول ججز، جنرل اور افسر شاہی سب اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں تاکہ پتہ تو لگے کہ ان کی اصل انکم اور ان کے توازن کیا ہے ان کے اثاثوں کے درمیان. اچھا، لیکن سر چلیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے یہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے تھے تو ان کی بھی تو، سیاست دانوں کی بھی تو اثاثے ڈکلیئر کرنے کا قانون موجود ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا اس سے کون سا کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ سیاست دان بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اور جو اثاثے ان کے ہوتے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی برقرار رکھتے ہیں؟ تو اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ سرکاری ملازمین کے لیے بھی ایسا کر رہے ہیں تو اس سے کیا زیادہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اگر مختصر مجھے جواب دے دیں، پھر میں نے آپ سے اگلی ایک چیز کے اوپر بھی ڈسکشن کرنا ہے. جی سر. میرا خیال ہے کافی فرق پڑتا ہے. آپ جب پیڈنگ کریں گے، آپ جب کور اپ کریں گے تو پتہ لگ جائے گا جو آپ کی اصل زندگی کی جس طرح کا سٹینڈرڈ ہے. اچھا سر، اب تھوڑا سا اپوزیشن کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اکنامکلی تو بہت بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں، معاشی اشاریے بھی بہتر نظر آ رہے ہیں. خود وزیر اعظم صاحب بھی آج تعریف کر رہے تھے کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں چلے گئے مہنگائی میں. لیکن یہ جو اپوزیشن کا الائنس بننے جا رہا ہے، جے یو آئی فے بظاہر لگ رہا ہے اس کی سربراہی کرے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے اگر ایسی کوئی احتجاجی تحریک سڑکوں پر بنتی ہے تو اس سے گورنمنٹ کو مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ وزیر اعظم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ 36% تھی، 38% تھی 3 سال پہلے. اب وہ 38% تو برقرار ہے. اب اس سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہوا ہے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا نا کہ لوگوں تک اس کا نہیں پہنچ رہا مہنگائی کم ہونے کا. اس لیے کہ پرانی مہنگائی جو تھی جس سطح پہ، اس کے اوپر یہ اتنا اضافہ ہوا ہے. وہ اب ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، ہمارے اکنامک رپورٹر بھی ویسے رپورٹ نہیں کرتے. رہی بات اپوزیشن کی، میرا خیال کہ اپوزیشن کا جو 26 نومبر والا تھا تحریک کا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کافی زور ٹوٹا ہے اپوزیشن کا. ان کے درمیان خود تحریک انصاف بحران کا شکار ہے کہ ان کی باہر جو موجود قیادت جو ہے اسے عمران خان کو زیادہ اختیار نہیں دے رہے. آج دیتے ہیں، کل واپس لے لیتے ہیں. تو ایسی جماعت اگر یہی سلسلہ وہ اتحاد میں کریں گے تو اتحادی جماعتیں تو اس طرح نہیں حکم چلے گا عمران خان صاحب کا جیل سے. تو اس طرح متحدہ ماض نہیں چل سکتا ہے. اور مجھے ابھی نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف میں جو دوریاں اور کدورت موجود ہے وہ دور ہوگی. گو کہ مولانا نے کافی اکاموڈیٹ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ وہی زبان استعمال کر رہے ہیں مولانا کے بارے میں وہ جیسے پہلے کرتے تھے. پھر یہ کہ مولانا اپنا کندھا کیوں دیں؟ جس طرح انہوں نے شہباز شریف کی حکومت بنوانے میں اپنا کندھا دیا پی ایم بنوا کر اور عمران خان کو نکال لے گئے، تو اب وہ عمران خان کو کندھا کیوں دیں گے اپنا؟ اور جب اگر دیں گے تو پھر اگلی تبدیلی کے امکان جب پیدا ہوگا اس میں تو پھر ان کا باقی سیاسی قوتوں کا کیا حصہ ہوگا؟ اصل میں یہ ساری سیاست جو ہے ایک غلام گردش میں گھوم رہی ہے. غلام گردش یہ ہے کہ ایک گروپ آف پارٹیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے آج مل جاتا ہے، دوسرے کے خلاف جو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی طرف چل پڑتا ہے، لیکن اس امید پہ کہ بھی کل کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گا، معاملہ
لے دے کے ختم ہو جائے گا. اور یہ اس طرح کی جو یہ چل رہی ہے آنکھ مچولی یا آپ کہہ لیں میوزیکل ریس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے جمہوریت تباہ ہو گئی ہے. اور جتنا نقصان اب اس پیریڈ میں ہوا ہے پارلیمانی نظام کو, جمہوری نظام کو, شہری آزادیوں کو, حق کے اظہار کو, یہ جو آپ نے دیکھا یہ جو پیکا کا جو لا آیا ہے, اسی طریقے سے 26ویں ترمیم سے کیا ہوا ہے کہ اب ایگزیکٹو جو ہے وہ نامینیٹ کرتی ہے ججز کو, وہ نامینیٹ کرتی ہے کون بیٹھے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں, اور وہ کسی مدت کے لیے چلے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے بہت ہم نے گنوا دی ہیں آزادیاں جو ہم نے 40-50 سال کی جدوجہد میں حاصل کی تھی, اور اس کا سہرا جو ہے وہ جاتا ہے نون لیگ کے سر پہ بنتا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب تو بہت دور تک چلے گئے اپنی اٹانومی کو, اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سینئر صحافی و تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب یقیناً بہت ہی پریسائزلی جو اس وقت کی سچویشن ہے, چاہے حکومت کی ہو چاہے اپوزیشن کی ہو, جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے یہ حکومت, اس کے اوپر بڑا سیر حاصل انہوں نے تبصرہ بھی کیا. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ پانی کی جو کمی ہے, پاکستان خشک سالی کے جس سینیریو میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے اثرات کتنے منفی ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے سیاسی مسائل اور سیاسی ایشوز کے اوپر تو گفتگو ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسے انٹرنل بھی ایشوز ہیں پاکستان کے جو کہ یقیناً پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے یا پھر کمزور کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس مرتبہ پاکستان میں جو بارشوں کی جو ایک فریکوینسی تھی وہ کافی کم ہوئی, اور اس کے بعد سے جو موسمیاتی تبدیلی پر گفتگو کرنے والے ماہرین ہیں یا جو موسمیات پر گفتگو کرنے والے ماہرین ہیں, ان کی یہ رائے ہے کہ پاکستان میں خشک سالی کسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اور یقیناً یہ خبریں تو اب زبان زد عام ہو چکی ہیں کہ اس سے گندم کی فصل اور دیگر فصلوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے جو پانی کی مقدار چاہیے وہ بھی فراہم نہیں کی جا سکی ہے. پھر بھل صفائی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی ایک ڈیلے فیکٹر تو پیدا کیا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس میں کچھ کر بھی سکتی تھی یا پھر جو قدرتی ایک عمل ہے اس میں حکومت کی طرف سے کوئی ایفرٹ کر کے اس کو کریکٹ کرنا مشکل ثابت ہو سکتا تھا. پاکستان کے پاس الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد علی صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے, اور اس حوالے سے بڑی سیراسل گفتگو بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت تو ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں خشک سالی ہو سکتی ہے, لیکن میں جاننا آپ سے پہلے یہ چاہوں گی کہ یہ کیفیت پیدا کرنے میں کوئی اسٹیٹ کا یا حکومت کی ناقص پالیسی کا کوئی عمل دخل ہے, یا آپ کے خیال میں یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور اس سال پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے, اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں, کیونکہ ہر مرتبہ ہم ذمہ داری جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ نیچرل پروسیجر ہے یا اس میں کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ جی شکریہ سنا. ایک بڑی مشہور ایک پروورب ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں ان کو نہیں ٹالا جا سکتا, نیچرل فینومینن کو, لیکن ہم اپنی رائٹ سیٹ آف پالیسیز اور پریکٹسز سے ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو اثرات ہیں ان کی شدت کو کم کر سکتے ہیں کہ وہ انسانی المیہ نہ بن جائیں, وہ ہماری معیشت کو بری طرح سے متاثر نہ کریں, وہ ہماری زراعت کو اور فوڈ سیکیورٹی کو متاثر نہ کریں. تو اب بھی اگر ہم دیکھیں تو یقیناً کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پوری دنیا کو امپیکٹ کر رہی ہے. کہیں پہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں, کہیں پہ بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب نیکسٹ کوسچن یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ اب موسم ایسے ہی انپریڈکٹیبل رہنے ہیں جیسے کہ ہم پچھلے چند سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور اگر ہمیں کچھ نئے ٹرینڈز کا پتہ چل رہا ہے, فار ایگزامپل کہ ہماری جو کپاس کی فصل ہے وہ پچھلے سال بارشیں اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئی, ابھی گندم کی فصل جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. پچھلے چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ جب گندم کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو اچانک سے طوفان باد و بارہ آ جاتا ہے, اور وہ جو کھڑی فصل ہوتی ہے یا وہ جو کسان نے کاٹ کے کھیتوں میں رکھی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں, تو غالباً ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر رہے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ صرف حکومت کی نہیں, یہ منحصل قوم ہم سب کی اس میں ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ کپاس جو ہے وہ اب سردیوں میں بارش نہیں ہو رہی, تو کیا اس کے لیے
ہمارے پاس کوئی ڈراؤٹ ریزسٹنٹ سیڈ ورائٹیز جو ہے اس پہ کام کتنا ہے، گندم کی ڈراؤٹ ریزسٹنٹ سیڈ ورائٹیز، کاٹن کی ڈراؤٹ ریزسٹنٹ سیڈ ورائٹیز. اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ آم چونکہ ایک دم سے اب سردی ختم ہوگی اور ہیٹ ویو شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا آم کی کھڑی فصل پہ اور اس کے شگوفوں پہ جو اثر پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایگریکلچر ریسرچ میں کیا چیزیں ایسی جو ہیں وہ کی ہیں کہ ہم اس کو بچا سکیں. یعنی یہ کھیت اور یہ فصلیں یہ تو وہی رہیں گی، اب اس میں اور موسم بھی اس طرح سے شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں یا انپریڈکٹیبل، تو جس میں چینج آئے گی وہ یا تو آپ کی ٹیکنالوجی ہے یا آپ کا پانی کا استعمال جو ہے آپ اس کو کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو فلڈ اریگیشن ہے، یہ جو کھالوں کے ذریعے جو ہے آبپاشی کی جاتی ہے وہی کرتے رہیں. ابھی جو ہم نے پنجاب میں ایک اچھے نیت سے کام شروع کیا ہے سولر ٹیوب ویلز کا، لیکن کیا کسی نے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر کسان جو ہے جب اس کو نہ بجلی کا بل دینا ہوگا، نہ اس کو جو ہے ڈیزل کے پیسے دینا ہوں گے، تو وہ کیوں پانی کے کھال اگر ٹوٹے ہیں یا کہیں پہ اس کا پانی ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کو وہ جو ہے درست کرنے کے لیے کیا انسینٹیو ہے اس کے پاس. ظاہر ہے کہ چند سالوں کے بعد میں اور آپ یہی ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ جی پنجاب میں زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی، اب اس کا کیا حل نکالا جائے. لیکن سلیری صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے آپ ہی کی گفتگو سے دو چیزوں کی اور وضاحت چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں یہ جو بارشیں کم ہوئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھیں باہر ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ آرٹیفیشلی اس طرح کے فیکٹرز کی مدد دیتے ہیں کہ اس سے بارش کروا دیتے ہیں. ایک تو پاکستان میں وہ ماڈل کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا یہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس کا پانی سم ٹائمز پریزرو بھی کیا جاتا ہے کئی ملکوں میں، ہمارے ہاں وہ پانی ویسٹ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ اویئرنیس بھی کیوں موجود نہیں کہ جو اویلیبل ہے اس کو تو کم از کم سیو کریں. رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے یہ ایک بڑی مسلمہ ایک ٹیکنیک ہے اور بڑے کئی دہائیوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اسپیشلی ایرڈ کنٹریز میں یہاں پہ کہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں. پاکستان میں کیونکہ پانی کو ہم نے سمجھا کہ یہ شاید ایک انڈیفینٹ خدا کی نعمت ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا بالکل اس کو گیس کی طرح ہم نے استعمال کر رہے ہیں. جیسے قدرتی گیس جب نکلی تھی اور اس کو جس پہ بے سنگ دلی سے ہم نے استعمال کیا اور آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں پانی، تو آپ امپورٹ نہیں کر پاتے، تو اس وقت واٹر کنزرویشن کی طرف جانا ہوگا. بارشیں نہ ہونے کی پیچھے یقیناً جو ہم درختوں کو جس بے دریک طریقے سے کاٹ رہے ہیں اپنی سوسائٹیز بنانے کے لیے، وہاں پہ جو فارم ہاؤسز بنانے کے لیے، شاپنگ مالز بنانے کے لیے، جو اربنائزیشن ہے بیسیکلی اس کی وجہ سے بھی اس میں امپیکٹ آ رہا ہے. اب اگر شمالی علاقہ جات کی طرف یا آپ مری سے اوپر سفر شروع کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہاں پہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے سیر و سیاحت کے لیے، جو کہ یقیناً اکانومی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے جو ماحولیات ہیں اس کے لیے زہر قاتل ہے. پھر جو ہمارے پاس میٹھے پانی کا جو استعمال ہے گاڑیاں دھونے کے لیے، فرش دھونے کے لیے، اگر کہیں پہ گھر میں پانی کا نل ٹوٹا ہے، کہیں پہ جو آپ کا جو واش رومز میں جو ہوتے ہیں فلش ٹینکس اگر وہ لیک کر رہے ہیں، تو چونکہ پانی کو مانیٹائز نہیں کیا گیا. اب دیکھیے ناظرین اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو جو ہی آپ کمرے سے نکلتے ہیں آپ فوراً ہیٹر بند کرتے ہیں، آپ اے سی بند کرتے ہیں، اگر ایک دو دن کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں گیزر بند کرتے ہیں. بہت سے لوگ گیزر استعمال کے بعد بند کر دیتے ہیں کہ شام کو. آپ کا مطلب ہے کہ پانی کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیں؟ میرا مطلب کہ پانی کو چونکہ آپ دیکھیں نا اتنی، میں اپنے گھر کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں، اتنا میرا بل نہیں ہوتا جتنا کا پینے والے پانی کا میں مہینے کا باٹلز خریدتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے وہی یقین ہو کہ صاف اور شفاف پانی ہوگا اور جو پانی فراہم کرنے والا ادارہ ہے مجھ سے وہی پیسے لے کے اگر وہ پانی کے انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکے اور مجھے یہ گارنٹی دے سکے کہ جو نل میں پانی آئے گا وہ سیف ہے فار ہیومن ہیلتھ، تو ظاہر ہے کہ میں نے وہی پیسے جو کسی کمپنی کو دیتا ہوں پانی کے ڈسپینسر کے لیے، وہی پیسے میں حکومت کو دینے شروع کر دوں گا. مجھے صرف ہماری ترجیحات جو ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. یعنی میں صرف مونیٹائزیشن اور اس کے بل بڑھانے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ پھر وہ کوالٹی بھی ہمیں چاہیے ہوگی
جو کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کو دے سکتا ہے. اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں اب زراعت میں جب سے ٹیکس لگا اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ کسان کو اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات کا حساب رکھنا ہوگا. اگر کسان کو پتہ ہے کہ اس کی آمدنی ٹیکس سے بچ سکتی ہے ایک خاص تھریشولڈ پہ جانے سے، اگر وہ اس پہ اخراجات ڈاکومنٹڈ دکھا سکے اور پانی کا اس کو آبیانہ تھوڑا زیادہ دینا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے چوائسیز ہیں، یا وہ ٹیکس پے کر دے یا وہ آبیانہ دے دے. تو یہ چیزیں تھوڑے سے پالیسی کو ٹویک کر کے بہتر بنائی جا سکتی ہیں. اچھا لاسٹلی سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ چلیں یہ چیزیں بہتر تو بنائی جا سکتی ہیں، لیکن بظاہر نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ کی ترجیحات ہیں. منسٹریز تو موجود ہیں کلائمیٹ چینج کی، ان میں کام بھی ہو رہا ہے. پہلے شہری رحمان صاحبہ دیکھ رہی تھی، اب کوئی اور خاتون دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر بڑے بڑے مطلب ادارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن آؤٹ پٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں ابھی ہم IMF سے مزید $1.5 ارب کا فنڈ مانگ رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی اور ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کے لیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایکچولی ٹارگٹ اورینٹڈ کام کر رہے ہیں، یا ہم کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ابھی کئی پروجیکٹس مختلف گورنمنٹس کے رہے، کبھی بلین ٹری سونامی آیا، کبھی کچھ آیا، کبھی کچھ آیا، لیکن پروڈکٹیوٹی انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی ایفیکٹو ہے ہماری؟ دیکھیے یہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. آپ کی کلائمیٹ چینج پالیسی کا 80% جو ہے وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے دائرۂ عمل میں نہیں ہے. کلائمیٹ چینج پالیسی میں جو زراعت سے متعلقہ بھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ صوبوں میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے. ہم درختوں کی بات کر رہے ہیں، وہ صوبوں میں فارسٹری ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے. ہم اربنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ صوبوں میں اربن پلاننگ کا مینڈیٹ ہے. ہم EV پالیسی کی بات کرتے ہیں، وہ منسٹری آف انرجی اور اربن ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ بن جاتا ہے. ہم کلین اور گرین انرجی کی بات کریں گے، اگین منسٹری آف پیٹرولیم، منسٹری آف انرجی، اس کا مینڈیٹ بن جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے یہ ایک براڈر فریم ورک ہے، لیکن اب اس کو عمل کیسے کرنا ہے، جب تک ہول آف دا گورنمنٹ، ہول آف دا پالیسی اپروچ نہیں بنتی، اس کو نہ کسی ایک حکومت نہ کسی ایک محکمے پہ چھوڑا جا سکتا ہے. یہ تمام صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، اور یہ تمام پالیسیز کا محور ہونا چاہیے. اس وقت جس طریقے سے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہے، تو یہ ایک سینٹرل پائیوٹل پالیسی بن جاتی ہے کہ ہر پالیسی میں آپ کو کلائمیٹ چینج کے اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ اس سے کیسے نپٹا جا سکے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ اس وقت جو ویژن ہونا چاہیے حکومت کا اور یقیناً حکومت کی پالیسیز کا، کیونکہ اگر تو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہوگا. آنے والے سالوں میں یہ جو قحط سالی کی فضا ہے یہ مزید سنگین بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بروقت پالیسیز نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے لیے ایسی سچویشن میں انوائرمنٹ کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے سروائیول بڑا مشکل ہوتا جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.